السلام علیکم۔ آج اپریل کی 6 تاریخ ہے 2025 اور میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ آپ کو یہ جو میں نے چینل ابھی شروع کیا ہے اس کے بارے میں ایک تعارف دے سکوں، اس کے بارے میں ایک انٹروڈکٹری ویڈیو بنانے کے لیے میں نے یہ ویڈیو شروع کی ہے۔ میرا نام جعفر عباس ہے اور میں اپنی جو ہے وہ آٹو بایوگرافی آپ سمجھ لیں کہ وہ لکھنے کی بجائے اس کو ویڈیو میں کنورٹ کر کے آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں۔ آٹو بایوگرافی آپ کو پتہ ہے کہ 2-3 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک تو مشہور لوگ اپنے بارے میں خود لکھتے ہیں، دوسری جو ہے وہ بایوگرافی ہوتی ہے جو کہ کوئی اور کوئی مصاحب، کوئی دوست، کوئی جاننے والا کسی مشہور آدمی کے بارے میں لکھ دیتا ہے، اور کچھ ایسی بھی آٹو بایوگرافیز ہوتی ہیں جو کہ اپیرنٹلی غیر مقبول لوگ، وہ لوگ جن کو کہ بہت سے لوگ جانتے نہیں ہوتے، وہ اپنی آٹو بایوگرافی لکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ مشہور ہو جاتے ہیں۔ آٹو بایوگرافی لکھنے کا مقصد جو ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کے حالات، بنیادی طور پر زندگی کیسے گزاری، کہاں گزاری، کن حالات میں گزاری، وہ زیادہ تر لوگ اپنے اس کو ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے 2 طرح کے لوگ ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کچھ لکھتے ہیں، جیسے کہ کوئی سائنس کے اوپر کسی تحقیق یا ریسرچ کے اوپر کوئی آرٹیکل لکھا، کوئی نئی تحقیق دنیا کو متعارف کرا دی، یا کوئی ایسا کام کیا جس کا کہ مقالہ ان کا یا کوئی کتاب مشہور ہو گئی۔ تو ایسے لوگ جو کہ کچھ لکھتے ہیں وہ تاریخ میں امر ہو جاتے ہیں اپنی اس تحریر کی وجہ سے، اور دوسرے وہ لوگ مشہور ہو جاتے ہیں اور تاریخ میں مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں جن کے بارے میں کچھ لکھا جاتا ہے۔ یعنی ایک وہ لوگ جو خود کچھ لکھتے ہیں اور تاریخ میں امر ہو جاتے ہیں، اور دوسرے جن کے اوپر کچھ لکھا جائے اور وہ تاریخ میں امر ہو جائے۔ تو ایسے لوگ کبھی نہیں مرتے اور وہ تاریخ میں زندہ رہتے ہیں۔ ان میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ مشاہیر ہوتے ہیں، یعنی وہ کسی اور وجہ سے، اپنی سائنسی تحقیق کی وجہ سے، اپنی کسی آرٹ اینڈ کلچر کی وجہ سے، اپنی کسی اسپیشلٹی کی وجہ سے، اپنی کسی سپورٹنگ ایونٹس کی وجہ سے وہ مشہور ہو جاتے ہیں تاریخ میں، اور لوگ ان کے بارے میں لکھتے ہیں۔ جیسا کہ محمد علی کلے جو ہے وہ آل ٹائم گریٹ ہے، اور اسی طرح سے جو ہمارے پرانے ہیروز ہیں، ٹیپو سلطان ہے، یا مغلیہ جو سلطنت کی بادشاہ تھی، اور جو سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ فور دیٹ میٹر، یا اس سے بھی پہلے چلے جائیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خود کچھ لکھا اور وہ مشہور ہو گئے، تاریخ میں امر ہو گئے، جن میں بہت سارے وہ لوگ جو کہ اپنے سفر نامے لکھنے میں مشہور ہیں، اور وہ اپنے سفر ناموں کی وجہ سے مشہور ہو گئے۔ تو ایسے لوگوں کی جو زندگی کے حالات ہوتے ہیں ان کو جب ہم کسی کتاب میں پڑھتے ہیں تو ہم ان کو آج بھی صدیوں بعد بھی یاد رکھتے ہیں۔ لیکن لکھی ہوئی یا تحریر کی ہوئی بایوگرافی میں ایک ایشو یہ بنتا ہے کہ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ اتنے ماڈرن گیجٹس نہیں تھے، اس زمانے میں یہ سہولیات میسر نہیں تھی، تو وہ ان کی جو شخصیت ہے یا ان کے جو زندگی میں کیے ہوئے کام ہے یا ان کے جو کارنامے ہیں وہ صرف تحریر کیے جا سکے۔ وہ کتاب کی صورت میں تو ہمیں مل جاتے ہیں، لیکن ہمیں اس سے ان کا یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ عملی زندگی میں دکھنے میں کیسے تھے، وہ بولتے کیسے تھے، وہ اٹھتے بیٹھتے کیسے تھے۔ تو یہ ایک ایسی چیز تھی جو کہ اب پاسبل ہو گئی ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ اپنی کہانی کو، اپنی زندگی کی سارے جو واقعات ہیں ان کو صفحے پہ منتقل کرنے کی بجائے کیوں نہ اس کو ویڈیو کی صورت میں منتقل کر دیا جائے، تاکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آنے والی نسلیں ہیں
وہ ہمیشہ سے یاد رکھیں گی تو ان کو یہ تاریخ ملتی رہے گی کہ ہمارے آباء و اجداد کس طرح کے تھے، کن حالات میں رہتے تھے، کیا ان کے جو ہے وہ زندگی میں ہو رہا تھا، ارد گرد کیا ہو رہا تھا، ملکی حالات کیسے تھے، انٹرنیشنل جو حالات تھے وہ کیسے تھے۔ تو یہ ساری چیزوں کو میں نے سوچا کہ ایک تو یہ امر ہو جائیں گی، خاص طور پہ جو میرا مین ایم ہے وہ یہ ہے کہ میری جو آنے والی نسلیں ہیں 100 سال بعد، 500 سال بعد، 1000 سال بعد بھی اگر وہ چاہیں کہ ان کو میرے بارے میں یا میری اولاد میں سے جو لوگ آئیں گے ان کے بارے میں جاننا چاہے تو ان کو پتہ چل سکے، کیونکہ ابھی ہم عام طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ یہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں تھی تو سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے جیسے سادات ہوتے ہیں وہ اپنے جو لڑی ہے اس کو جو ان کی جو پشت در پشت تفصیلات ہوتی ہیں، جو شجرہ نسب ہوتا ہے اس کو وہ بڑے اہتمام کے ساتھ لکھواتے ہیں اور محفوظ رکھتے ہیں، لیکن جو عام لوگ ہیں جو کہ ہم عام طور پہ جو برصغیر میں رہنے والے لوگ تھے جو کہ موسٹلی کنورٹ ہوئے بعد میں اسلام میں، تو ان کو اپنے آباء و اجداد کے بارے میں کوئی بہت زیادہ پیچھے چلے جائیں تو پتہ نہیں ہے۔ مثلا مجھے اپنے دادا کے بارے میں تفصیلات پتہ ہیں اور پر دادا کا مجھے صرف نام پتہ ہے، لیکن اس سے آگے کیا ہے وہ مجھے بالکل نہیں پتا، اور آپ کو بھی میجورٹی جو ہے آپ کی وہ زیادہ سے زیادہ پردادا یا بہت بھی آگے میکسیمم ہوا تو پردادا کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا کہ وہ کون تھے، اس سے آگے پھر آگے بالکل بلیک ہو جاتے ہیں ہم کہ ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ تو میں یہ چاہتا تھا کہ میری آنے والی نسلوں کو اگر وہ 500 سال بعد بھی دیکھنا چاہیں کہ میں کس طرح دکھتا تھا یا میری اولاد، اگر اوبیسلی میں کوشش کروں گا کہ میری اولاد اس سلسلے کو آگے چلا سکے اور یہ ایک ایسا سلسلہ ہو جو کہ ہر نسل کا جو ہے اس میں ریکارڈ ہوتا رہے اور یہ ایک سیریل ٹائپ چیز بن جائے جو ہماری لائف ہسٹری کو، ہماری فیملی ہسٹری کو ایکسپلین کرے، اور جب بھی کوئی اس کو ریفر بیک کرنا چاہے تو اس کے پاس شروع سے ریکارڈ ہو تو کہ کہاں سے ان کی نسل جو ہے وہ چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ تو اس مقصد کے لیے میں نے بنیادی طور پر یہ ویڈیوز بنانی شروع کی ہیں اور یہ آپ کو مرحلہ وار جو ہے وہ میں بنا کر اپلوڈ کرتا رہوں گا آپ لوگوں کے ریفرنس کے لیے۔ آپ لوگوں کی میری لائف کے بارے میں جو جاننا چاہتے ہیں ان کو اس میں بہت ساری چیزیں ملیں گی، اچھی بھی، بری بھی، خوشی کی بھی، اور مزے کے چٹکلے بھی، اور کچھ اوبیسلی جو افسوسناک واقعات ہیں وہ بھی، ان کو سارے میں ریکارڈ کروں گا اس میں، اور میں کوشش کروں گا کہ جیسے اس وقت کے ایک نسبتاً غیر مقبول آدمی جن کو کہ بہت زیادہ لوگ نہیں جانتے تھے، غیر مقبول تو شاید نہیں کہنا چاہیے کہ لیکن گمنام آپ کہہ لیں، گمنام آدمی، میں بات کر رہا ہوں ممتاز مفتی کی، جنہوں نے جب تک علی پور کا اہلی نہیں لکھی تھی تو اس وقت تک وہ اتنے عام پبلک میں مقبول نہیں تھے، ان کو ان کا حلقہ احباب یعنی قدرت اللہ شہاب جانتے تھے، ان کو اشفاق احمد جانتے تھے، ان کو بانو آپا جانتے تھے، اور اسی طرح جو ان کے لمیٹڈ حلقہ احباب تھا وہ جانتا تھا، لیکن علی پور کا اہلی لکھنے کے بعد وہ ایک پبلک فگر بن گئے اور آج بھی وہ ہمارے ہاں مقبول ہیں، لوگ ان کو پڑھتے ہیں، ان کا علی پور کا اہلی، الکھ نگری، یہ ساری کتابیں ان کی جو دونوں مشہور کتابیں ہیں ان کو ایز اے بک بھی پڑھتے ہیں، اور ان کے جو اندر چیپٹرز ہیں وہ الگ الگ کتابوں کی صورت میں بھی، الگ الگ چھوٹے چھوٹے پیمفلیٹس کی صورت میں بھی اویلیبل ہیں۔ تو ہم ممتاز مفتی کو اب پڑھتے ہیں تو اب وہ اتنے گمنام نہیں ہیں اور ہر بندے کو ان کا نام پتہ ہے۔ تو ان کی زندگی میں بھی جیسے مختلف واقعات آئے، کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو بیان کرنے میں تھوڑی خفت بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن کیونکہ زندگی کا حصہ ہے وہ، تو میرا خیال ہے کہ ان کو بیان کر دینا چاہیے تاکہ وہ ان ڈیو کورس آف ٹائم لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں کیسے ہوئی۔ تو میں کوشش یہ کروں گا کہ پوری ایمانداری کے ساتھ اپنی زندگی کے تمام واقعات وہ بیان کروں، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہماری زندگی کے جو
مختلف پہلو ہوتے ہیں، اس میں ڈفرینٹ قسم کی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. ہماری پرسنالٹی کی، ہماری شخصیت کی تربیت میں، ہماری شخصیت کے گرو کرنے میں، ڈیولپ کرنے میں کچھ ایلیمنٹس ہوتے ہیں، کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں جو کچھ ان میں سے انٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں، کچھ ان میں ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں. انٹرنل فیکٹرز میں آپ کا جو گھر کی تربیت ہے، گھر کا جو رہن سہن کا جو ماحول تھا وہ کیسا تھا، اس کے مطابق بچے جو ہیں وہ تربیت پاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو آؤٹ سائڈ فیکٹرز ہوتے ہیں، جو بیرونی عوامل ہوتے ہیں، اس میں آپ کی سکولنگ کہاں ہوئی، آپ کے کلاس فیلوز کو کیسے تھے، آپ کے ٹیچرز کیسے تھے، آپ کے اراؤنڈ آپ کی لائف میں جو جنرلی جو پولیٹیکل سچویشن تھی وہ کیا تھی، امن اور سکون تھا یا نہیں تھا، اور انٹرنیشنل جو ایونٹس ہو رہے تھے ان کا آپ کی زندگی پر براہ راست یا بالواسطہ کتنا اثر پڑا. وہ سارے واقعات مل کر آپ کی پرسنالٹی کو ایک پرسنالٹی بناتے ہیں. اور کیونکہ ہر انسان جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کی ایک یونیکنیس ہے. وہ ایک ہی سوسائٹی، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر میں دو بچے ہوتے ہیں، دونوں پیرنٹس بھی سیم ہوتے ہیں، ان کے حالات بھی سیم ہوتے ہیں، ان کے انٹرنل فیکٹرز بھی سیم ہوتے ہیں، ان کی تربیت، ان کی نشو و نما بھی برابر کی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ان کی جو پرسنالٹی اوور آل ڈیولپ ہوتی ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایک بچہ بہت لڑاکا سا نکلتا ہے، دوسرا بہت پیسفل ہوتا ہے. ایک پڑھائی لکھائی میں بہت شارپ ہوتا ہے، دوسرا تھوڑا ڈل ہوتا ہے. ایک بزنس میں اچھا کام کرنے والا ہوتا ہے، دوسرا بزنس کو بہت زیادہ نہیں جانتا، وہ جاب اورینٹڈ ہوتا ہے. تو یہ سارے عوامل جو ہیں جو انٹرنل اور ایکسٹرنل مل کر کسی بھی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتے ہیں. تو میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے ان تمام انٹرنل اور ایکسٹرنل جو فیکٹرز ہیں ان کو ایکسپلین کروں. تو اس کی ایکسپلینیشن میں آبویسلی پھر وہ تمام ایونٹس بھی آئیں گے میری کہانی میں جنہوں نے میری زندگی پر براہ راست یا بالواسطہ اثر ڈالا. ان میں بہت سارے پولیٹیکل ایونٹس بھی ہیں، ان میں کچھ ریلیجیس ایونٹس بھی ہیں، اس میں کچھ انٹرنیشنل ایونٹس بھی ہیں. لیکن میرا ان تمام ایونٹس کو ایکسپلین کرنے کا یا بیان کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ میں صرف یہ بتاؤں کہ میری زندگی میں یہ واقعات ہوئے. ان کے اوپر جو تھوڑی بہت کمنٹری میں کروں گا وہ میرا پرسنل جو ہے وہ ایک اوپینین ہوگا. آپ اس اوپینین سے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں، وہ آپ کی مرضی ہے. میں آپ کی اس رائے کا احترام کرتا ہوں، اور آپ بھی مجھے امید ہے کہ میری اس رائے کا احترام کریں گے. اور میں اگر کوئی چیز کسی چیز کو کے اوپر اپنا ایک نقطہ نظر رکھوں گا تو اس کے جو بیک گراؤنڈ میں جو دلائل ہے میرے پاس وہ بھی میں سامنے لانے کی کوشش کروں گا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اگر میں ایک خاص ایونٹ کے بارے میں کچھ خاص نظریہ رکھتا ہوں تو اس کے پیچھے عوامل یا محرکات کیا تھے. ڈیفینیٹلی میں کوشش یہ کروں گا کہ میں کسی کی پولیٹیکل افیلیشنز یا ریلیجیس بلیفز کے اوپر کوئی کسی قسم کا ڈیروگیٹری ریمارک یا کوئی حد تک نہ کروں. آپ کی اپنی منشا ہے، آپ ایک آزاد انسان ہیں، آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ کو جس طرح کی مرضی، جس پارٹی کے ساتھ بھی آپ کی افیلیشن ہے آپ کو رکھیں. آپ پولیٹیکل ہیں، آپ اے پولیٹیکل ہیں، آپ نان پولیٹیکل ہیں، آپ کا پورا حق ہے. مجھے اس کے اوپر اپنا کوئی مرضی تھوپنے یا آپ کے اوپر اصرار کرنے یا کسی کو اچھا قرار دینے یا کسی کو برا قرار دینے کا میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. جو ایونٹس جس طرح ہوئے ان کا لوگوں کی زندگیوں پر اور خاص طور پر میری اپنی زندگی پر کیا اثر ہوا، اچھا اثر ہوا یا برا اثر ہوا، وہ میں آپ کے سامنے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھوں گا. اور اس سے آپ، جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں، وہ انٹائرلی آپ کے اوپر ہے. اسی طرح سے جو مذہبی رجحانات ہوتے ہیں، مذہبی جذبات ہوتے ہیں، یا جس چیز کو بھی آپ فالو کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کا یہ مذہب جو ہے یہ ایک آپ کا پرسنل جو ہے وہ دائرہ اختیار ہے، اور کسی کو اس میں انڈیویجولی
اثر انداز ہونے کی یا اس کے اوپر اپنا اوپینین قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر کسی جو بھی اپنی ریلیجس فالوئنگ ہے یا جس چیز کو بھی وہ فالو کرتا ہے، جو بھی اس کا عقیدہ ہے یا اس کا مذہب ہے یا اس کا دین ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کے یا اس کو ٹھیک سمجھنے کے اس کے پاس ٹھوس دلائل موجود ہیں، اور ان دلائل کی مضبوطی کی وجہ سے ہی اس نے اس دین کو، اس فقہ کو، اس ریلیجن کو، اس مذہب کو صحیح مانا ہوا ہے اور اس پر عمل کر رہا ہے. تو میرا کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں اپنی پرسنل رائے اس کے اوپر ٹھوسوں. آپ جس بھی چیز پر قائم ہیں، جس بھی چیز کو فالو کرتے ہیں، وہ بھی آپ کا پیورلی آپ کا پرسنل جو ہے وہ اختیار ہے بحیثیت ایک آزاد مرد یا عورت کے، اور آپ کا کی یہ آزادی آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا. اور اگر میں کوئی کسی بھی قسم کا اول تو میں کوشش کروں گا کہ ریلیجس ایشوز کو میں نہ چھیڑوں، لیکن اگر کبھی ایسا کچھ کرنا پڑ گیا تو میں اپنا پرسنل اوپینین رکھوں گا، اور آپ کو اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی حد تک یا کسی قسم کا کوئی ایسی نفرت والی چیز نہیں ملے گی کہ میں کسی سے نفرت کرتا ہوں. ایز اے ہیومن بینگ بھی میں ہر ریلیجن کو اور ہر ایک کو رسپیکٹ کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی کسی خاص دین کو یا مذہب کو فالو کر رہا ہے تو یہ اس نے اس کے اوپر کنونس ہو کر اس کے پاس اس کے لیے اسٹرانگ دلیل موجود ہے، اور وہ اسٹرانگ دلیل جو ہے وہ اس کو ٹھیک سمجھتا ہے. کبھی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ میں فلانے مذہب کو مانتا تو غلط ہوں لیکن میں پھر بھی اس پہ عمل کر رہا ہوں. اس پہ عمل کرنے کے لیے وہ دلیل جو ہے وہ اس سے کنونسڈ ہے، وہ اس کو ٹھیک سمجھتا ہے، تو تبھی تو وہ اس کے اوپر عمل کر رہا ہے. تو میرا کوئی حق نہیں ہے یا میرا کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں اس پہ کرٹیسزم کروں یا میں اس کو یہ کہوں کہ آپ یہ چیز جو ہے وہ ٹھیک نہیں کر رہے، یہ آپ کا یہ مذہب ٹھیک نہیں ہے، کچھ ایسا میرے پاس ایٹ لیسٹ اس کو صحیح یا غلط کہنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. تو میں اگر اپنے زندگی کی واقعات میں ان چیزوں کو ایکسپلین کروں گا یا ان چیزوں کو ہائی لائٹ کروں گا کہ میرے ساتھ کیا کس طرح واقعات پیش آئے ہیں، تو اس میں کوشش کروں گا کہ آپ کی مذہبی اور آپ کی سیاسی جو ایفیلیشنز ہیں ان کو میں بالکل ڈسٹرب نہ کروں. اور اگر کبھی مجھے کسی چیز پہ اپنا اوپینین دینا پڑا تو وہ پیورلی میرا اپنا اوپینین ہوگا، جس کا آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے. آپ ایک آزاد انسان ہیں، آپ آزاد سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، آپ کو ہر ان چیزوں کے اوپر اختیار ہے کہ آپ جس کو چاہیں آزادی کے ساتھ فالو کریں، جو آپ کی فکر کو آپ چاہتے ہیں فالو کرنا وہ آپ کریں، اور اسی طرح سے مجھے بھی یہ اختیار دیں کہ میں بھی جو چیز صحیح سمجھتا ہوں وہی اس کو مانوں اور اسی کے اوپر عمل کروں. تو امید ہے کہ اس پر ہم دونوں کی انڈرسٹینڈنگ رہے گی اور اس چیز کو میوچلی ایگری کر کے ہم آگے چلیں گے، اور آپ میری کہانی کو سنیں گے تو اس میں یہ چیز ہم پہلے سے ایک انڈرسٹینڈنگ رکھیں گے کہ جو بھی اس میں کوئی میں نے اوپینین دیا ہے یا کسی چیز کے اوپر بات کی ہے تو وہ بحیثیت میں ایز جعفر عباس اپنے صرف اوپینین دیا ہے. آپ کو کنونس کرنے کا میرا کوئی نہ ارادہ ہے اور نہ میری کوئی ایسی پوزیشن ہے کہ میں یہ کام کر سکوں. اس کے علاوہ میں کوشش یہ کروں گا کہ ہمارے جو کچھ ایونٹس ہیں جنہوں نے کہ زندگی پہ اثر ڈالا وہ میں ہائی لائٹ کروں، اور میں اس کہانی کو کوشش یہ کروں گا کہ کرونالوجیکل آرڈر میں لے کر چلوں. اپنی فیملی بیک گراؤنڈ، اپنے خاندان سے شروع ہو کے اپنی پیدائش، پھر اپنے بچپن، اسکولنگ، کالج، پھر لڑکپن، دوست یار، اور پھر پروفیشنل زندگی، اور وہاں سے لے کر آج تک کی جو کہانی ہے وہ ساری آپ کے سامنے رکھوں گا. اور اس میں جو چیزیں اچھی بری، کچھ میری طبیعت تھوڑی سی جولی سی ہے تو میں مذاق خود پر بھی کروانے کا بہت شوقین ہوں، اور لطیفے سنانا، مذاق کرنا یہ بھی انشاءاللہ اس میں ہوتا رہے گا اور آپ کو اس کا مزہ آئے گا.
کوشش کروں گا کہ اپنے ان ویڈیوز میں اپنی کہانی کے ساتھ ساتھ میں کچھ 2-3 ایسی چیزیں ایڈ کروں کہ جو ہم سب کے لیے بینیفیشل ہوں. فار ایگزامپل کچھ ایسے پروٹوکولز جو ہم آہستہ آہستہ ایز اے نیشن بھولتے جا رہے ہیں، ان کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے، ان کو ایک دوسرے کو یاد کرائیں گے کہ یہ ایسے ہوتا ہے، یہ ایسے. جیسے فار ایگزامپل جھنڈا جو ہے پاکستان کا، اس کو لہرانے کے لیے آج کل کافی فیشن بن گیا ہے کہ جب کوئی لیڈر تقریر کرنے لگتا ہے یا پریس کانفرنس کرتا ہے تو اپنے پیچھے 2 جھنڈے لگاتا ہے، ایک پاکستان کا جھنڈا اور ایک اپنی پارٹی کا جھنڈا. تو اکثر وہ صحیح نہیں لگے ہوتے. ان کو میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کسی ویڈیو میں کہ کیسے جھنڈوں کا کیا پروٹوکول ہے، اور پاکستان کا جو جھنڈا ہے اس کے لیے سرکاری طور پر کس طرح سے وہ لہرایا جا سکتا ہے، کن موقعوں پہ لہرایا جا سکتا ہے، کن موقعوں پر نہیں لہرایا جا سکتا، سوگ کی حالت میں جب لہرانا ہو تو وہ کیسے لہرانا ہے، جھنڈے کو جھکانا ہو تو پھر کیسے لگانا ہے. یہ ساری چیزیں اور اس طرح کی چیزیں آتی رہیں گی. یہ میں نے ایک مثال دی آپ کو جھنڈے والی. اور پھر اسی طرح سے ڈفرینٹ قسم کی کسٹمز اور نارمز ہیں جو ہم آہستہ آہستہ بھولتے جا رہے ہیں. یہ ٹریفک کے رولز ہیں. ایک زمانہ ہوتا تھا کہ میرے لڑک پن تک یا اس سے بھی کچھ دیر بعد تک، جب ٹیلی ویژن کے چینل صرف پاکستان ٹیلی ویژن ہوتا تھا، تو اس وقت کیونکہ وہ سرکاری ٹی وی تھا تو اس میں جو لوگوں کی کریکٹر بلڈنگ تھی اس کے اوپر بھی مختلف قسم کے پروگرام آتے تھے. جو بچوں کی ٹریننگ ہوتی تھی، جو بڑوں کی ٹریننگ کرنی ہوتی تھی، ایون کاشتکاروں کی ٹریننگ. یا مجھے پتہ ہے وہ انور ارنسٹ صاحب تھے، وہ بہت اچھے ایک ایجوکیشنسٹ تھے. وہ تعلیم بالغاہ کا پروگرام بالغوں کے لیے کیا کرتے تھے. تو یہ وہ سارے چیزیں تھیں جو کہ اس زمانے میں پاکستان ٹیلی ویژن ان کا علم بردار تھا اور وہ سرکاری طور پر ان کو دکھایا جاتا تھا. لیکن بعد میں پھر جب چینلز آنے شروع ہوئے جنرل پرویز مشرف کے دور میں، تو پھر ان چینلز نے کیونکہ یہ کمرشلائزڈ ہو گئے تو ان کا مقصد اپنے مالکان کو پیسے کما کر دینا تھا. تو پھر یہ جو پبلک اویئرنیس کے چینلز تھے، یہ پروگرام تھے، وہ تھوڑے بیک ڈراپ میں چلے گئے اور آہستہ آہستہ بالکل ہی ختم ہو گئے. تو مجھے یاد ہے پی ٹی وی پر چھوٹے چھوٹے سے کلپ ہوتے تھے ٹریفک رولز کے بارے میں، کہ اوورٹیک کیسے کرنا ہے، کب آپ نے انڈیکیٹر دینا ہے، کب تک آپ نے دیتے رہنا ہے، پھر دوسری لین میں کب شفٹ ہونا ہے، اگر آپ سائیڈ لین سے مین روڈ پہ آ رہے ہیں تو کیسے، کیا طریقہ کار ہے. تو اس طرح کی چیزیں. تو میں کوشش یہ کروں گا کہ اپنی اس کہانی کے ساتھ ساتھ ان جو پروٹوکولز، جو کسٹمز، جو ہماری روایات تھیں، ان کے اوپر بھی میں روشنی ڈالوں اور آپ کو ایکسپلین کروں کہ یہ چیزیں کیسے ہونی ہیں، تاکہ ایک جو چیزیں ہم بھولتے جا رہے ہیں کم از کم ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ ان کو دیکھتی رہے. کیونکہ اب پی ٹی وی یا دوسرے چینلز میں تو یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں. تو اب مجھے یا آپ کو ہی کوشش کرنی پڑے گی کہ ان چیزوں کو ہم کیسے ریوائیو کر سکتے ہیں اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کیسے یہ ہم ان کو پرزرو کر سکتے ہیں. تو میں یہ کوشش کروں گا کہ یہ جو ویڈیوز میں بناؤں گے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ سیریز وائز ہوں گی، میرے پیدائش سے لے کر میرے آج تک کے حالات کے مطابق، آج تک کی جو ایج ہے جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، کیسے یہ سارا ٹائم گزرا اور کس طرح ہوا. تو میں کوشش یہ کروں گا کہ کوئی 20 منٹ سے لے کر تو آدھے گھنٹہ 35 منٹ تک کی ویڈیو ہو، تاکہ آپ زیادہ بور بھی نہ ہو جائیں اور یہ کہانی بھی آگے چلتی رہے. تو آپ سے درخواست میں یہ کروں گا کہ آپ جیسے جیسے میری سٹوری دیکھتے جائیں، سنتے جائیں، تو اس کو کمنٹ کر کے مجھے بتاتے جائیں. آپ کے پازیٹیو کمنٹس، آپ کی تعریف اور آپ کی فیڈ بیک، آپ کی تنقید، یہ سب مجھے چاہیے اور اسی سے ہم اس کو میوچلی بہتر کر سکیں گے. آپ کے جو کمنٹس ہوں گے وہ ایک طرح سے انٹریکشن ہوگی میری اور آپ کی، اور مجھے یہ پتہ چلتا رہے گا کہ آپ کو یہ پسند آ رہا ہے یا آپ اس میں کوئی چینج کرنا چاہتے ہیں یا اس میں کیا فردر امپروومنٹس ہونی چاہیے. تو آپ کی وہ جو فیڈ بیک ہے، جو آپ کی رائے ہے، جو آپ کے کمنٹس ہیں،
وہ میرے لیے بالکل ایک آکسیجن کا کام کریں گے، اور اس سے مجھے اپنی اس کاوش کو بہتر کرنے میں مزید مدد ملے گی۔ تو یہ پہلی قسط ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ باضابطہ طور پر میں اپنی فیملی بیک گراؤنڈ اور اپنی برتھ سے سٹارٹ کر کے یہ ویڈیوز کو پھر قسط وار آگے چلاتا جاؤں گا۔ آپ میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا لیں، تاکہ جیسے ہی کوئی نئی قسط ریلیز ہو تو آپ کو وہ سب سے پہلے انٹیمیشن آ جائے۔ اور اس طرح سے کمنٹ لکھیے، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ یہ میری ویڈیو کا لنک جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اس کو دیکھ لیں، تو ہمارا جو ہے ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ، ایک فرینڈ شپ، ایک ریلیشن شپ وہ اسٹیبلش ہو جائے، اور انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا جیسے جیسے ہم یہ چیزیں آگے لے کر چلیں گے۔ فی الحال میں ایک گمنام شخص ہوں، لیکن جیسے جیسے آپ دیکھتے جائیں گے تو میں اور آپ ایک دوسرے کے لیے گمنام نہیں رہیں گے۔ تو پہلی قسط کے لیے آج کے لیے اتنا کافی ہے، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ دوبارہ سے قسط وار جو ہے وہ پراپر ایک باضابطہ سلسلہ ہم شروع کر دیں گے۔ تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھیے۔